السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پی ٹی آئی کا ایک شاندار جلسہ سرگودا کی تاریخ میں رقم ہوا۔ سرگودا میں جناب محترم پی ٹی آئی چیئرپرسن عمران خان صاحب نے اسٹیڈیم کا انتخاب کیا جس میں وہ عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو سکیں، عوام کو اپنی بات اور اپنے نظریات کے پہلو میں ڈھال سکیں۔ کل کے جلسے میں سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ کم از کم جو کیپیسٹی تھی جلسے کی، کیونکہ اسٹیڈیم کی وہ تقریباً 50,000 سے زائد تھی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مور دین 30 to 50,000 people are inside the سرگودا اسٹیڈیم۔ خان صاحب کا سرگودا میں یہ جلسہ بہت ہی شاندار رہا۔ خان صاحب نے ایک دفعہ پھر نون لیگ کے ہب میں آ کے ایک بہت شاندار اننگ کھیلی ہے۔ کیونکہ سرگودا کے متعلق میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بیسیکلی حامد حمید اور اس طرح بھٹی اور ان جیسے لوگوں کا نون لیگ کی سیٹ کے اوپر مرکز رہا ہے، لیکن پچھلے الیکشن سے کچھ تاریخ نے اپنے آپ کو بدلا۔ سرگودا یونیورسٹی علم کا شہر جب سے بنا ہے، کالج سے جب اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملا سرگودا یونیورسٹی کو، تو پھر ادھر سے لوگوں کی سوچ اور رجحان اور اہل علم ہونے کے وجہ سے لوگوں کی جو اخلاقیات تھی اور ساتھ ساتھ جو تعلیمی پیشن گوئیوں جسے آپ کہتے ہیں کہ اپنے انالیسس کرنا، اپنے آپ کو اہل علم ہو کر بہت سے مختلف انداز سے سوچ و بچار کرنا، یہ بڑھا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو یوتھ تھی سرگودا کی، اس نے اپنا جو ہے رائٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیا، اور اس کی سب سے بڑی مثال کل سرگودا جلسہ ہی تھا۔ خان صاحب نے اپنے جلسے کے دوران وہی کسی پیٹی باتیں کی، معذرت کے ساتھ، جیسے کہ مریم نواز کو نشانہ بنایا گیا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے نواز شریف کو نشانہ بنایا گیا، جیسا کہ شہباز شریف کی پالیسیز کو نشانہ بنایا، جیسے امپورٹڈ حکومت کا نام لے لے کے بار بار امپورٹڈ حکومت کو نشانہ بنایا گیا۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں کہ خان صاحب یقیناً بہت ہی پاپولر لیڈر ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عورتوں کا ایک جمع غفیر جو آپ سمجھ لیں کہ ایک تعداد تھی، وہ سرگودا جلسے میں نظر آئی۔ آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ سرگودا میں اس وقت جو کال ان کی سربراہی کی تھی عمران خان صاحب کو انویٹیشن کے دوران جناب محترم انصر حلال صاحب نے کی تھی، ساتھ ان کے نادیہ عزیز تھیں، ساتھ عامر سلطان چیمہ اور ایک دو بڑی اہم شخصیات اس وقت اسٹیج پر موجود تھیں۔ آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن نے اس جلسے کو تنظیمی لحاظ سے بہت مؤثر بنایا، اور یہاں تک کہ اس کی جو اساسیت آپ یہاں جان سکتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مخصوص ایریا علیحدہ بنایا تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ ہو سکے۔ پاکستان کے حالات دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ خان صاحب نے ایک دفعہ پھر مریم کو ویڈیو چلا کر بار بار عوام کو اس طرف راغب کیا کہ مریم تو کہہ رہی تھی میری یہاں تو کیا، میری تو لندن میں کیا، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر اس کو چاہیے تھا کہ احساس کارڈ میں رجسٹریشن لے لیتی تو میرے سے پیسے لیتی رہتی۔ یعنی اس حد تک کسی عورت کی تنزیل کرنا معنی خیز نہیں۔ اگر آپ سرگودا میں آئے تھے تو آپ چاہتے اپنی پالیسیز کو واضح کرتے، آپ 3.5 سال کے دور اقتدار کی حکومت کا اپنا جو تھا آپ نے سر انجام دیا وہ عوام کے سامنے لاتے۔ مہنگائی کی شرح آپ کے دور میں سب سے بڑی تیز ہوئی تھی، مہنگائی میں آپ نے عوام کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ یقیناً اس حکومت نے بھی آتے ہی یہی کام سر انجام دیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا سیلاب آپ لے کر آئے تھے۔ میں کسی پارٹی کا تو نہیں، خان صاحب ہمارا ہوتا ہے اوپن نظریہ، ہم اپنے اوپن انالیسس کرتے ہیں۔
ہم ان ادوار کو دیکھتے ہیں کہ جن ادوار میں آپ نے کام کیا ہوتا ہے، یا ان ادوار میں خان صاحب کی جو ہیں شہباز شریف صاحب ہوں یا نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی نے ادوار میں ہم ان ادوار کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق پھر کچھ چیزوں کو جج کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی فیصلہ سازی کرتے ہیں۔ خان صاحب یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ آپ کسی کی بات پکڑ لیں اور اس بات کو لے کر آپ آگے چلتے رہیں۔ اگر میں یوں ہی کہوں تو پھر آپ کی بات تو بڑی ایزیلی پکڑی جا سکتی تھی۔ جب آپ سے کوئی بیٹھ کے روتا تھا کہ یار مہنگائی بہت ہوگی یا ملک میں خدایا کچھ خیال کرو، تو آپ کہہ رہے تھے میں یہاں کو مہنگائی کم کرنے تو نہیں آیا، میں کوئی یہاں پر آلو پیاز اور ٹماٹر سستے کرنے تو نہیں آیا۔ یعنی یہ آپ کے ڈائلاگ ہوتے تھے عوام کے لیے، اور آپ عوام کو تنزیل کرتے تھے۔ تو اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ لوگ اس پکڑ میں آ گئے اور آپ اس حساب سے نکل گئے۔ کوئی آپ کا اچھا کام کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ جو بارودی سرنگیں یہ خان صاحب آپ کی بچھائی ہوئی ہیں، جو آج عوام بھگت رہی ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میرے چینل کا نام ہے مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب، اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران۔ کچھ دنوں سے میں اسی طرح ہی اپنی آڈیو ریکارڈنگ کر کے ویڈیوز بنا رہا ہوں، اس لیے کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا اپنی۔ لیکن میں سیاست میں تو مکمل طور پر اپنے آپ کو اس تگ و دو میں تو شامل کیے ہوئے ہوں کہ پاکستان کے حالات جتنی جلدی ہوں بہتر ہوں، عوام کو ریلیف ملے، ہم عوام کو اچھی خبریں سنائیں۔ خان صاحب نے ایک بار پھر الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد ہی اسلام آباد کال کریں گے، کیونکہ آج ان کا جلسہ گجرات میں ہو رہا ہے۔ گجرات میں ایک دفعہ پھر وہ عوام کا لہو گرمائیں گے، لیکن سرگودا کی عوام نے ان کو پسند کر کے ان کی عمران خان صاحب کی جو نظریات ہیں ان کی عکاسی کرتے ہیں، ان کو عزت سے رخصت کیا، اب نہ صرف رخصت کیا بلکہ ان کے لیے خواہشات اور دعا گو رہے۔ یعنی کہ اب یوں سمجھ لیں کہ اگر عمران خان صاحب کے پاس جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو اب ہرانا نہایت ہی مشکل ہو چکا ہے، جو کہ سرگودا میں کسی دور میں کہا جاتا تھا کہ اس نے لوٹے لیے ہوئے۔ خیر اب یہ تو بات بعد میں پتہ چلے گی کس حد تک عمران خان صاحب اس حالات میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ آنے والا الیکشن کب ہوگا، اوپر سے ان کے اوپر یہ توہین عدالت کی تلوار ہے، الیکشن کمیشن کی تلوار ہے، یہ سب تلواریں بھی لٹکنے لگی ہیں۔ میرے چینل میں اس وقت تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی ہے، تو آپ مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے مسٹر ملک عمران آفیشیل کو، اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔